السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 16۔ اس کی بات مانتی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی، مگر اس کی آواز پہ رکی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پلیز ویٹ اے سیکنڈ، محبت سموئے لہجے میں کہتا وہ گاڑی سے اترا اور آ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ میں آئے؟ اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اجازت طلب کرنے لگا۔ پہلے تو وہ اس کے بدلے رویے کو دیکھ حیران ہو رہی تھی، لیکن پھر کچھ سوچتے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ساری عمر یہ ہاتھ اس کے ساتھ رہے، تو آج جب وہ خود سے اس کے پاس آ رہا تھا تو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اسے اترنے میں مدد دی، کیونکہ اس کے ہاتھ پہ برینولا لگا ہوا تھا اور فارچونر گاڑی تھوڑی اونچی ہوتی ہے جس میں وہ سوار تھے، تو اس لیے اسے نیچے اترنے میں مدد دینے لگا۔ وہ اتر گئی تو انس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے انس نے گاڑی پورچ کے آخر میں کھڑی کی تھی تاکہ وہ اترے تو اندر جانے کے لیے زیادہ چلنا نہ پڑے۔ کچھ قدم لینے سے ہی وہ لوگ لاؤنج کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں کیوں رکے ہیں؟ اس کو اندر جانے کی بجائے وہیں کھڑا دیکھ زویا نے سوال کیا۔ اندر جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جی زویا، ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے سنو گی؟ اس کا پیار میں ڈوبا لہجہ اس کا دل الگ ہی لے پر دہرا رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ سمجھ کر جواب دیتی کہ انس نے لاؤنج کا دروازہ کھول دیا۔ ان کا فارم ہاؤس بہت وسیع تھا اور لاؤنج بھی اچھا خاصا بڑا تھا، لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی۔ زویا نے پہلا قدم کمرے میں رکھا تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لاؤنج میں ایک لال رنگ کی بتی جلی جو آ کر زویا پر ٹھہر گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس بتی کی روشنی میں زویا نے انس کے چہرے کی طرف دیکھا، ان دونوں پر پھولوں کی بارش ہوئی۔ یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ زویا کو سمجھ نہ آیا کہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ پھول میرے دل پر تب گرے تھے جب تم نے میرے دل کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں آج تم بھی یہ پھول اپنے بدن سے لے کر قلب تک پر گرتے محسوس کرو۔ جب تک وہ اسے دیکھتی رہی پھول تب تک برستے رہے۔ پھر اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ آگے نہیں چلو گی؟ اس نے جھکا سر مزید جھکا لیا۔ وہ اب سمجھ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شاید اس کی محبت کی تکمیل قریب تھی۔ انس نے قدم آگے بڑھائے تو زویا بھی اس کے ہم قدم ہوئی۔ جیسے ہی وہ چلے اندھیرا پھر اپنا بسیرا کر گیا۔ 3 سے 4 قدم آگے چلے تھے کہ پھر سے روشنی ان پر آ ٹکی۔ پہلے بتی لال رنگ کی تھی جبکہ اب ہلکے گلابی رنگ کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر انس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس بار دل کی شکل کے گلابی رنگ کے غبارے ان پر برسے تھے۔ چاروں طرف میں غبارے ہی غبارے پھیل چکے تھے۔ اس بار وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ غبارے انہی غباروں جیسے ہیں جو تم میری برتھ ڈے پر پھلا پھلا کر لگایا کرتی تھی اور میرے دل میں اپنی محبت دن بدن بڑھا دیتی تھی۔ اس کی باتیں اس کے دل پر نقش ہو رہی تھیں۔ اس نے پھر سے سر جھکا لیا۔ بتی پھر بجھ گئی۔ وہ پھر 4 قدم آگے چلے۔ پھر سے ایک روشنی جگمگائی۔ اس بار روشنی گہرے پیلے رنگ کی تھی۔ ایک بار پھر سے زویا کی نگاہیں اٹھیں۔ اب کی بار خزاں میں گرتے سوکھے پتے ان پہ گرے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہماری محبت کی دنیا میں خزاں کا موسم آ گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، لیکن یقین کرو زوئی، یہ خزاں اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہائے، ایسا وقت ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ خیر، آگے ریڈ کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ انس اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم انس شاہ کو اس خزاں کے دور سے نکال کر بہار کے دور کا حصہ بناؤ گی؟ زوئی، یہ بہار صرف تمہاری بدولت ہی آ سکتی ہے، ورنہ میری زندگی
ورنہ میری زندگی خزاں سی ویران ہے تمہارے بغیر۔ اس کے سامنے کھڑا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہتا، اس کے دل کو سرشار کر رہا تھا اپنے اتنے خوبصورت اظہار سے۔ اس کے ہاتھ نرمی سے چھوڑتا وہ وہاں سے غائب ہوا تھا۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ کہاں گیا ہے، جب وہ دوبارہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ بورڈز تھے جو کہ جو کہ ایک کے پیچھے ایک چھپے ہوئے تھے۔ جو سامنے تھا اس پہ لکھا ہوا تھا Can I express my feelings to you؟ زویا کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی انس کے اس انداز پہ۔ اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا تو اس نے خوشی کا مظاہرہ کرتے وہ بورڈ پیچھے کیا اور اگلا بورڈ سامنے کیا جس پہ لکھا تھا I apologize for my behavior۔ آگے روندو ایموجی بھی بنا ہوا تھا۔ زویا نے آنکھوں میں گھلتی نمی، ہونٹوں پہ آتی مسکان کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، جیسے بول رہی ہو میں نے معاف کیا، آپ اب معافی نہ مانگیں۔ آگے یہ وہی ریپیٹ ہو گیا۔ انس نے مسکرا کر اگلا بورڈ سامنے کیا جس پہ لکھا تھا When I tell you one more thing۔ زویا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے آخری بورڈ سامنے کیا جسے دیکھتے زویا کا دل قابو میں نہیں آیا۔ وہ رونا شروع کر چکی تھی کیونکہ اس بورڈ پہ اوپر لکھا تھا کہ I love this girl، اور ساتھ میں ایک تیر تھا جو نیچے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور نیچے شیشہ تھا جس میں زویا کا عکس نظر آ رہا تھا۔ ایسا خوبصورت اظہار محبت اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ وہ آج خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی جبکہ انس کو اس کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں تھے، چاہے پھر وہ خوشی کے ہی کیوں نہ ہوتے۔ اس نے وہ بورڈ سائیڈ پر رکھے اور زویا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، تمہارے چہرے سے ہو کر میرے دل پہ گرتے ہیں، انہیں نہ بہایا کرو اس طرح، اور اگر پھر بھی یہ بہنا چاہیں تو انہیں میرے سینے پر بہایا کرو تاکہ میرے دل کے سوا کہیں اور جانے کا انہیں راستہ ہی نہ ملے۔ ہائے اللہ، اتنا اچھا بولتا ہے یہ۔ خیر ہم آگے پڑھتے ہیں، زیادہ اوور نہیں ہوتے، چلیں آگے پڑھتے ہیں ہم۔ بےحد پیارے لہجے میں بے پناہ پیار لیے اس سے کہتا، اس کی پیشانی پہ محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا پیچھے ہوا۔ زویا نے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ گھٹنوں کے بل جھک چکا تھا۔ زویا کی نگاہیں اس کے حسین چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ مس زویا احمد شاہ، یہ دل آپ کا پابند ہونا چاہتا ہے۔ گائز پلیز پیچھے کی آوازوں کو اگنور کریں، آپ کو پتہ ہے میں بھی گھر میں ہی رہتی ہوں تو پلیز سمجھا کریں۔ خیر، مس زویا احمد شاہ، یہ دل آپ کا پابند ہونا چاہتا ہے، آپ کے نام پہ تو پہلے سے ہی دھڑکتا ہے، اب آپ کے ساتھ دھڑکنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اپنے انس کو یہ حق دیں گی کہ وہ آپ پہ اپنی محبت عیاں کر سکے؟ کیا آپ انس شاہ کو یہ اعزاز بخشیں گی کہ زندگی کے ہر قدم پہ وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ یہ زندگی حسین تر بنا لے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس نے بہت پیارا اظہار کیا تھا جس پہ زویا بھی اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ انس نے اسے بیٹھنے سے روکنا چاہا کیونکہ اس کی طبیعت ابھی خراب تھی، مگر زویا پھر بھی بیٹھ گئی۔ بھوری آنکھیں نیلی آنکھوں کے سمندر میں کھو گئیں۔ زویا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ آپ کی زویا نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہائے اللہ، ایک تو آپ کا انس، آپ کی زویا، یار یہ مجھے پتہ نہیں کیوں لیکن اچھا لگ رہا ہے۔ رائٹر بھی اچھا لکھ رہی ہے، کافی مزے کا ہے، اچھا۔ خیر، آپ کی زویا نے جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف آپ کو چاہا ہے، آپ کے سوا کچھ نہیں چاہا۔ زویا احمد شاہ آپ کو آپ کی محبت کو دل و جان سے قبول کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ آپ بھی اس کی محبت کو قبول۔ اس سے آگے بولنے سے پہلے ہی وہ اسے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ مجھے یہ زویا اس زندگی میں بھی قبول ہے اور جنت کی زندگی میں بھی یہی چاہیے۔ تمہارا کوئی نعم البدل نہیں ہے اس دل کی دنیا میں۔ اسے اپنے سامنے کرتے اس کا چہرہ تھاما۔ I love you۔ اس نے اپنے دل کی بات اس کے سامنے کہہ دی تھی، اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ You are the prince of my heart, my life. I love you too انس۔ لڑکیاں تو شرماتی ہیں، یہ کیسے اظہار کر رہی ہے، اللہ خیر کرے۔
اس بار نگاہیں جھکا کر اظہار کر گئی تھی وہ، کیونکہ اب وہ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ اس نے دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر جیب سے مخملی ڈبی نکالی اور ایک خوبصورت سی انگوٹھی انگوٹھی نہیں انگوٹھی سوری اور ایک خوبصورت سی انگوٹھی زویا کی طرف بڑھائی۔ میں آئے؟ اس نے اجازت طلب کی۔ اجازت دے دی گئی۔ اس نے انگوٹھی زویا کو پہنائی۔ زویا نے اس انگوٹھی کو چھوا۔ وہ بہت خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی، جسے غور سے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ اس کے اندر زونس لکھا تھا، یعنی زویا اور انس کا نام ملا کر لکھا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اس انگوٹھی کو چوما۔ دونوں نے محبت پاش نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ تھوڑا سانس لے لوں، بہت تھک گئی ہوں۔ بہت دیر وہ ایسے ہی بیٹھے رہے، پھر انس کو خیال آیا کہ اس کی حالت ابھی خراب ہے، تو اسے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تبھی ہال نما لاؤنج روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ انس اسے لیے کھانے کی میز کی طرف آیا۔ دیکھو باقی سب کچھ ایک طرف، لیکن تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر تمہیں دوائی بھی تو دینی ہے، اور ابھی ہم نے گھر واپس بھی جانا ہے۔ اس کی بات پہ زویا نے اسے گھورا۔ یہ طبیعت بھی آپ کی وجہ سے ہی خراب تھی۔ منہ کے عجیب ڈیزائن بناتے وہ انس کو کسی گڑیا سے کم نہ لگی۔ اب طبیعت ٹھیک بھی تو کر رہا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑتے بولا تو پہلے اس نے انس کو گھورا، پھر چپ کر کے نگاہیں جھکا گئی۔ یہ ڈائلاگ سچ میں مجھے بڑا اچھا لگ گیا، پتہ نہیں کیوں لیکن بڑا اچھا لگا۔ ٹھیک بھی تو کر رہا ہوں۔ اچھا خیر، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا، کمنٹس میں بتائیے گا۔ یہ میرے گھر کے باہر لگتا ہے بچے کھیل رہے ہیں، اس لیے آوازیں آ رہی ہیں۔ خیر آپ اگنور کر کے ناول پڑھیں۔ انس نے ایک پلیٹ میں کھانا نکالا تو اسے دیکھتے زویا بھی اپنے لیے کھانا نکالنے لگی کہ اب کھانا بھی تو کھانا تھا۔ رات سے بھوکی تھی، اب اسے شاید بھوک لگی تھی۔ وہ کھانا نکالنے لگی تو انس نے اس کا ہاتھ روکا۔ کھانا؟ اس نے انس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو اسے کھانا ڈالنے سے روکے ہوئے تھا۔ ہاں تو کھاؤ نا، خالی پیٹ سے کھاؤں کیا؟ زویا نے گھور کر پوچھا۔ ارے نہیں یار، تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اگر تمہیں کھانا نکال کر دینا ہوتا تو میں خود نکال دیتا۔ تو کیا اب میں ڈش میں سے کھاؤں؟ اسے سچ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انس نے اپنی تیار کی پلیٹ میں سے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ زویا کو آج وہ جھٹکے پہ جھٹکے دے رہا تھا۔ جس شخص نے آج تک کسی کا جھوٹا پانی تک نہیں پیا تھا، وہ اب اسے اپنی پلیٹ سے اپنے ہی ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا، تو یہ تو حیران کن تھا نا۔ لیکن یہ بھی باقی باتوں کی طرح زویا کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے آرام سے اس کے ہاتھ سے نوالا اپنے منہ میں لیا، پھر ایک نوالا خود کھاتا گیا اور ساتھ ساتھ ایک ایک اسے کھلاتا گیا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اسے اپنی اب تک کی بے قراریاں سناتا رہا، جو سنتے زویا کو خوشی سے زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ عیسیٰ پہ شدید تپ چڑھ رہی تھی، لیکن وہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ آخر آج پہلی بار وہ دونوں اس طرح سے باتیں کر رہے تھے۔ دونوں کا ہی دل چاہ رہا تھا یہ وقت یہیں تھم جائے، لیکن وقت کہاں تھمتا ہے، وہ تو گزر جاتا ہے۔ یہ زیادہ ہاں، لیکن وہ تو گزر جاتا ہے۔ کھانا کھا کر انس نے زویا کو دوائی دی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ وہاں سے شاویلا کے لیے نکلے تھے۔ چلے ٹھیک ہے گائز، آج کی ایپیسوڈ یہیں تک کی تھی، تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اور آج جو ہے ایک بات کہنی تھی میں نے کہ آپ لوگ ویوز تو دے دیتے ہیں، بلکہ ویوز بھی نہیں آج کل اتنے دے رہے ہیں، اور آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کو لائک بھی کیا کریں نا پلیز، اور ساتھ میں کمنٹ بھی دیا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آگے آپ کس طرح کا ٹویسٹ چاہ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، یہ بھی تو کر دیا کریں نا، صرف ویو تو نہیں نا ہوتے، لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اور میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک میرے پاس ڈیل ہے، ٹھیک ہے، جب میرے سبسکرائبر 1K پہ جائیں گے تو تب آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کے بعد اور بھی بڑے اچھے اچھے ٹویسٹ آئیں گے ناول میں، لیکن اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تاکہ جب بھی نیو ایپیسوڈ آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے، ٹھیک ہے۔
تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ کل دی جائے. اب تب تک کے لیے اللہ حافظ.